الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلوات ثم الصلاة والسلام على أفضل العدد الصاحب الأقدار النبي الأمجد الذي روحه نصرة الأهدية في الله وجسده صورة معان الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وخمام الجبروت الذي سمع في السماء بأحمدا وفي الأرض بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن دائم على أعدائهم ملعونين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الثقلين جد الحسن والحسين إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حضرات گرامی، یوم عاشور ہے، مقصد حسینی کے کامیابی کے عروج کا دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے میدان میں اپنے اس مقصد کو اس رنگ میں پیش کیا جو آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم الانبیاء سے لے کر قیامت تک کوئی پیش کرنے کی جرأت نہیں کر رہا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے، مقصد کیا تھا؟ تین مقصد اہم تھے امام حسین کی نگاہ میں جن کی وجہ سے کربلا بنا۔ مقصد پہلا یہ تھا کہ امام یزید جیسے فاسق اور فاجر معلن الفسق کو اپنے نانا کے منبر پہ قبول نہیں کر سکتے۔ جب یزید کے باپ نے خط لکھا امام حسین کو، اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اچانک ایک حادثہ ہوا، نہیں، ایک بہت بڑا منصوبہ جو کافی سالوں سے امام امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے لیے بنایا جا رہا تھا،
اس کا یہ نتیجہ تھا، نتیجے کے طور پر یزید سامنے آیا۔ امام حسین علیہ السلام جب خط ملا یزید کے باپ اور اس سے کہا گیا امام حسین سے کہ آپ اس کی بیعت قبول کر رہے ہیں، باقی لوگ قبول کر رہے ہیں، فلاں علاقے والوں نے تسلیم کر لیا، اپنی زندگی ہی میں یزید کے باپ نے اپنے مرنے سے پہلے 60 ہجری میں وہ اس دنیا سے چلتا ہے اور 54 ہجری میں اس کام کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور اس کام کی بنیاد رکھنے میں سب سے آگے کون ہے؟ سب سے آگے ہے مغیرہ بن شعبہ۔ یہ مغیرہ بن شعبہ وہ ہے جس نے امیر المومنین پہ سب و شتم کی بنیاد رکھی۔ یہ مشورہ دیتا ہے ابن زیاد کو کہ ابن زیاد ابن زیاد کو نہیں، زیاد ابن زیاد تو ہے عبید اللہ ابن زیاد، اس کا باپ جس کا نام زیاد ہے اور جسے زیاد ابن ابی کہتے ہیں، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، معلوم نہیں کون باپ ہے۔ یہ بعد میں راز کھلا جب معاویہ نے ایک محفل قائم کی تاریخ کی کتابوں میں۔ حسن بصری لکھتے ہیں کہ یزید کے باپ میں جو چند خصوصیات تھیں ان میں سے اس کی تباہی کے لیے ایک خصوصیت یہی تھی کہ اس نے زیاد کو، جس کا باپ معلوم نہیں تھا، اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ تو اس نے ایک محفل میں کہا تھا کہ زیاد میرا بھائی ہے۔ بہرحال زیاد نے مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے کہ یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دو تاکہ امت رسول گمراہ نہ ہو سکے اور امت رسول پریشان نہ ہو۔ عجیب منطق ہے، جب پیغمبر کا خون اور پیغمبر کا حقیقی جز جسے پیغمبر فرماتے ہیں انا علی من نور واحد، جب اس کے جانشین بننے کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا تھا، مسلمان جانے اور ان کا کام جانے۔ اور جب یزید جیسے فاسق کی بات آتی ہے تو عجیب زمانہ ہے، اس وقت سارے کے سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور سارے تسلیم کر لیتے ہیں، سب نے تسلیم کر لیا سوائے عبداللہ ابن زبیر کے، وہ بھی کس خاطر سے نہیں کہ دین خدا محفوظ ہے۔ مکہ میں اس نے جا کے اپنی حکومت قائم کی تھی، مکہ میں اپنی حکومت بچانے کی خاطر کہ میں بھی اپنی حکومت کر دے گا۔ باقی جتنے تھے سب نے بیعت قبول کر لی۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، کتاب الفتن جلد نمبر 3 میں ایک روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بات کہے، باپ کہہ کیا ہے، کوئی شخص ایک بات کہے اور پھر اس سے پھر جائے، اس سے بڑا راز کوئی نہیں۔ وہاں پہ وہ روایت لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اس سال جس سال یزید نے مدینہ کو تاراج کر دیا، کیونکہ یزید کی ایک دشمنی، لوگ اسی لیے یزید کو برا نہیں کہتے کہ وہ حسین کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے حسین کی وجہ سے نہ کہو اسے برا، لیکن وہ مدینہ کا بھی دشمن ہے اور بیت اللہ کا بھی دشمن ہے۔ 3 سال اس یزید کو حکومت ملی، 3 سال میں اس نے 3 کام کیے۔ پہلے سال نواز رسول کی شہادت، دوسرے سال مدینہ منورہ پہ حملہ، 1000 12 بچیوں نے بچے تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ کہاں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ کی حکومت کہاں، اسلام کہاں تھا؟ اسلام کیا تھا اس وقت؟ 1700 صحابی قتل ہوئے، واقع حضرہ مشہور ہے، یہ یزید کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی۔ اس میں مسلمانوں کے سرکردہ جو لوگ تھے، صحیح بخاری کا حدیث پڑھنا ہو جس پہ گرفت نہیں ہو سکتی ہے، اور آج کے دن میں بیان نہیں کروں گا تو موت کے بعد بیان کروں گا میں اسے۔ صحیح بخاری کی اگر حدیث بھی میں بیان نہیں کر سکتا، مجھ پہ پابندی ہے، تو اس کے علاوہ میں کہاں سے پڑھوں گا؟ میں صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں ہے، عبداللہ ابن عمر راوی ہے، کہتے ہیں کہ جب مدینے میں تمام لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت شروع کر دی، عوام اٹھ کھڑے ہوئے، عبداللہ ابن عمر بلاتے ہیں اپنے غلاموں کو، اپنے
نوکر کو اپنے احباب کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے دیکھو میں نے پیغمبر کی حدیث سنی. سبحان اللہ، کیسے موقع پہ پیغمبر کی حدیثوں کو فیٹ کیا جاتا تھا. محدثین کا حال کیا ہو چکا تھا. محدثین دنیا کی خاطر خدا نے کیا سے کیا کر دیتے تھے. کہتا ہے کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بات کہے اور پھر اس سے پھر جائے تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی دغاباز نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدیث بیان ہو گئی. حدیث کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے دیکھو لوگوں، ہم نے اس شخص یزید کے ساتھ بیعت کی تھی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. اب اگر کوئی شخص یزید کی بیعت توڑے اور اس سے لڑنے کا سامان کرے تو میری نگاہ میں اس سے بڑا کوئی دغاباز نہیں ہے. مدینے والوں یاد رکھو کہ جس نے یزید سے بغاوت کی، عبداللہ ابن عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ بتاؤ کوئی رہ گیا جس نے یزید کی بیعت نہ کی؟ جتنے لوگ تھے سرکردہ سب کے سب یزید کو مان چکے تھے. یزید کا کردار کیسا کردار ہے؟ یزید کا، یزید کون ہے؟ مسلمانوں ٹھیک ہے، حسین ہمارا ہے، حسین کی وجہ سے یزید کو برا نہیں کہتے. مدینے کو تو دیکھو، مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک گھوڑے بندھے رہے اور آزان نہ ہو سکی، نماز باجماعت نہ ہوئی مسجد نبوی کے اندر. یہ کس نے کیا تھا؟ یہ یزید کی حکومت تھی. کعبہ بیت اللہ کے خلاف کو جلایا گیا، اس پہ حملہ کیا گیا، خانہ کعبہ کو تاراج کیا گیا. خانہ کعبہ کے اندر جتنے زیورات موجود تھے، جتنا سونا چاندی موجود تھا، سب یزیدی فوج نے لوٹ لیا. اس کے بعد بھی یزید بحثتی ہے. عجیب منطق ہے. اس کے بعد بھی یزید بحثتی ہے. بیت اللہ کا دشمن ہے ہونے دو. مسجد نبوی کا توہین کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں. 700 صحابی رسول قتل ہو جاتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی بھی اگر کوئی بے احترامی کرے تو وہ جہنمی ہے، لیکن جب یزید کی بات آ جاتی ہے تو 700 صحابی بھی کچھ خبر نہیں آتی. 700 صحابی قتل ہو جاتے ہیں. 1000 کنواری بچے جمتی ہے، لیکن یزید کو برا نہیں کہا جاتا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ اپنے اقتدار پہ ہوتا ہے. پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے اس کے لیے زمینہ ہموار کیا جاتا ہے، اس کے بعد کی حکومت میں ایسا کیا جاتا ہے. ایک شہر جاتا ہے. غلام حریری یہ BA کے اسلامیات کے نصاب میں جو انہوں نے اسلامیات کی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے واقعہ جو میں ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 54 ہجری میں امیر شام نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، مختلف علاقوں کے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ میرے بعد حاکم میرا بیٹا یزید ہونا چاہیے. سب نے کہا مان لیا. کچھ نہیں مان رہے تھے، انہیں انعامات کے لالچ دیے گئے. کچھ ڈر اور دھمکیوں کی وجہ سے تسلیم کر رہے تھے. تو یہ آخر میں ایک جملہ لکھتا ہے جس جملے کو میں ذمہ داری سے ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. کہتا ہے کہ بالآخر کچھ لوگوں نے بالآخر کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور کچھ لوگوں کو انعامات کے لالچ دے کر یزید کی بیعت پر راضی کر دیا گیا. یہ دور اس وقت یہ خط لکھتا ہے امام حسین کو کہ حسین، تمام لوگوں نے میرے بیٹے کی بیعت قبول کر لی ہے، تجھے بھی چاہیے کہ امت مسلمہ میں افتراق پیدا نہ کر، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا نہ کر. دیکھیں نواسہ رسول کو فرقہ وارانہ انسان کیا جا رہا ہے. حسین ہے جو امت مسلمہ میں تفریق پیدا کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جواب میں لکھا جو تاریخ کی زینت ہے حسین کا خط کہ اے فلاں، تو مجھے اس یزید کی بیعت کے لیے دعوت دے رہا ہے جو معلن الفسق ہے، جس کے گناہ عیاں ہیں، جو بازاروں میں
تو اس کی بیعت کی مجھے دعوت دے رہا ہے حسین کو؟ امام حسین کا مغلب الفیض، کتوں کے ساتھ شکار کرنے والا، بندر کو اپنے ساتھ بٹھانے والا، بندر کو لباس پہنایا جاتا، یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا حال ہوتا تھا، جس کے حوالے مسلمانوں نے پیغمبر رسول کا دیا تھا۔ اس صورت میں امام حسین اٹھے، امام حسین نے فرمایا میں اپنے نانے کے دین کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے مجھے وطن چھوڑنا پڑے، چاہے مجھے اپنے حج کا احرام عمرہ میں تبدیل کرنا پڑے، لیکن میں حسین ہوں، میں انبیاء کا وارث ہوں، میں اللہ کے دین کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ صلوات پڑھیں تمام۔ یزید کون یزید؟ یہی یزید ہے محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس نے، حالانکہ قرآن مجید میں آیت مجیدہ نازل ہو چکی تھی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، پیغمبر کی بیویاں تمہارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کس لحاظ سے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں؟ اس لحاظ سے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جس طرح ماں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، نبی کے حرم کے ساتھ بھی نکاح کا ارادہ تک نہیں کیا جا سکتا، ورنہ پردے کی بات اپنی جگہ پر ہے۔ ماں کے سامنے تو انسان آ سکتا ہے بغیر پردے کے، ماں بیٹھی ہو، سر سے بشر چادر بھی اتارے ہوئے ہو، نبی کی بیویوں کے پاس آدمی ایسے نہیں جا سکتا۔ نبی کی بیویوں کے لیے پردہ ہے، ان کے لیے حجاب ہے، حجاب سے باہر کھڑے ہو کے آواز دینی پڑتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس ملعون کی، اس یزید کی سرکشی اتنی حد تک بڑھی کہ اس نے پیغمبر کی زوجہ حضرت عائشہ کے ساتھ عقد کے لیے پیغام بھی لکھ دیا۔ اب یہ مسلمان ہے، اب بھی یہ بہشتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے قسطنطنیہ آزاد کرایا تھا، اسے فتح کیا تھا، اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو قسطنطنیہ آزاد کرائے گا وہ بہشت میں جائے گا، وہ بہشتی ہوگا۔ ایک حدیث کا سہارا لیتے، اور حدیث کیا ہے؟ مشکات شریف میں ابھی بھی موجود ہے۔ مشکات میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ آزاد ہوگا، جو اسے آزاد کرائے گا وہ بہشتی ہوگا، اور قسطنطنیہ کی آزادی کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی، اس کی حکومت کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ تو وہ یہ یزید ہے، یزید کے بعد کہاں ہوا ظہور امام زمان کا، اور اس کے بعد کہاں آئی قیامت؟ فکر کی جاتی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ یزید ہے جس نے یہ کام کیا۔ یزید اور کیا کیا کرتا تھا، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا تھا۔ یزید نے اپنے ملک کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ حسین اسے قبول نہیں کر سکتے تھے، حسین اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اعلان کر دیا پہلے، اس کے بعد مدینہ چھوڑا، کہہ دیا کہ من رأى سلطانا جائرا، لوگوں میرے نانا کی حدیث ہے، جب کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظالم اور جابر ہو تو اس پر حق بنتا ہے کہ اس کی مخالفت کرے، اگر اس کی مخالفت نہیں کرتا تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس مخالفت نہ کرنے والے کو بھی وہی سزا دے جو اس ظالم کے لیے اللہ نے مقرر کی۔ صلوات علیہ یہ حسین کو اللہ کے رسول نے پارے سے دے دیا۔ حسین جس کے خون کے ذرے ذرے میں رسالت مآب کا خون مقدس تھا، حسین جس کی تربیت کے اندر مکمل اللہ کی وحی موجود تھی، حسین کے راتیں اللہ کی وحی کے تربیت سے خالی نہیں تھی، حسین کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی تربیت سے خالی نہیں تھی۔ امام حسین کون حسین تھے؟ امام حسین کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ حسین کون حسین؟ وہی حسین جس نے زندگی بھر اگر کوئی غذا کھائی ہے اپنے بچپن میں تو صرف اور صرف
حسین کو کوئی بھوک محسوس ہوتی، تشنگی محسوس ہوتی، جناب سید کونین اپنے بابا کے پاس لے آتے تھے. رسول کریم اپنے زبان مقدس حسین کے منہ میں دیتے اور حسین چوستے رہتے زبان رسول، چوستے رہتے زبان رسول، جب تک شیر نہیں ہو جاتے تھے اپنا منہ ہٹاتے نہیں تھے. یہ محدثین لکھ رہے ہیں، یہ تمام محدثین لکھ رہے ہیں. یہ حسین ہے جس کا نام اللہ نے رکھا، جو پلا تو حسین اللہ کے رسول کی گود میں اور بطول کی گود میں اس نے تربیت پائی. علی جیسے کائنات کے سردار نے حسین کی تربیت کی، اور حسین کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل پروگرام کے تحت. حسین بچپن بھی تھا حسین کا تو حسین حسین. حسین کی زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حسین کے بچپن کے دنوں میں حسین کی کوئی غلطی تلاش کر کے دکھائے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، قرآن بہت بڑی دلیل ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس قرآن کی آیت کے نیچے حسین داخل. یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے پاس، لیکن صرف یہی دلیل نہیں ہے. آپ تاریخ والوں ڈھونڈ کے دکھاؤ، بچپن اور لوگوں نے بھی گزارے ہیں، حسین نے بھی گزارا ہے. حسین کے بچپن میں تو کوئی واقعہ ایسا دکھاؤ کہ حسین نے اللہ کی کبھی مخالفت کی. یہ حسین اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا تھا، اپنے نانے کے دین کا اپنے آپ کو وارث سمجھتا تھا. یہ حسین اپنے آپ کو قرآن کا وارث سمجھتا تھا. اس لیے حسین نے دیکھا کہ جب میرے نانے کا دین تباہ ہو رہا ہے، یزید ایک یزید نہیں تھا. اگر ایک یزید ہوتا تو اسے جرأت نہ ہوتی. لوگ یزید تب کامیاب ہوتے ہیں جب یزید کے ساتھی اکٹھے ہو جاؤ، یزید کا ساتھ دینا شروع کرو. اگر اس وقت کہاں تھی امت رسول؟ مدینہ جب حسین نے چھوڑا کیا مسلمان نہیں تھے وہاں؟ اور دیکھیں اگر کردار کے ساتھ ہم نے حسین کی مدد نہ کی تو حسین کی آواز یہ خالی قیامت تک رہے گی. حل من ناصر منصورا. دیکھیں امام حسین جو کربلا کے میدان میں تشریف فرما ہے اور آواز دے رہے ہیں حل من ناصر منصورا. کب آواز دی؟ یہی نا امام حسین کے سارے اصحاب مارے گئے، حسین کے تمام یار انصار مارے گئے، حسین کے تمام جوان شہید ہو گئے، حسین کا آخری بچہ بھی شہید ہوا. اس کے بعد بھی حسین آواز دے رہے ہیں حل من ناصر منصورا. کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے؟ تو ایسی صورت میں حسین کسے بلا رہے ہیں؟ اکبر کے قاتل سے مدد مانگ رہے ہیں، جس نے عباس کے بازو قلم کیے اس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، حسین کی عزت اس سے بہت بلند ہے کہ ایسے ذلیلوں اور ایسے رذیلوں سے حسین مدد مانگے جو حسین کے اولاد کے دشمن ہیں، جنہوں نے حسین کی اولاد کو شہید کیا ہے. کس سے مدد مانگی تھی؟ ہم سے مدد مانگی تھی، شیعوں سے مدد مانگی تھی، قیامت تک کے شیعوں سے مدد مانگی تھی. شیعوں یاد رکھو میرے پاس جو سامان موجود تھا میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے. دیکھو اللہ کا دین بے وارث نہ رہے. اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دینا، اپنے بچوں کے قربانی بھی پیش کر دینا، اپنے مال و متا بھی قربان کر دینا. ایک وجہ یہی تھی حسین کے کربلا میں آنے کی. دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ حسین کی یہ تھی کہ کوفے والوں کا خط لکھے تھے. امام حسین نے امام حجت کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ کوفے والے پھر گئے، کوفے والے امام حسین کے ماننے والے تھے، وہ شیعہ تھے، وہ پھر گئے، شیعوں نے قتل کیا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے قتل کیا ہوگا، البتہ جو مخلص امام حسین کے ساتھی تھے یا وہ شہید ہو چکے تھے یا وہ زندانوں کے اندر بند تھے. جو موجود تھے جنہیں موقع مل سکا، حبیب مظاہر باہر سے پہنچ گئے، مسلم ابن عوف سے باہر سے پہنچ گئے. اسی طرح جسے موقع ملا سعید ابن عبداللہ پہنچ گیا، اور بھی جتنے تھے وہ امام حسین کے پاس پہنچے. کچھ ایسے تھے جیسے مختار، جیسے سلیمان ابن سرد خزائی، یہ زندان کے اندر تھے، اور باقی یا تو شہید ہو چکے تھے یا ایسے تھے
حکومت دے کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دینے کی ہمیں بھر لی تھی. لیکن اگر وہ بھی صحیح فرض کرتے ہیں وہ بھی صحیح تو جو حسین کی امامت سے پھر جائے اسے آپ شیعہ کہتے ہو. جو امام حسین کو امام نہ مانے مرنے سے پہلے ایک لہجہ بھی صحیح اسے ہم شیعہ کہیں گے. ہم کہتے ہیں کہ بے شک ہوں کچھ ہوں لیکن شیعہ وہی ہوتا ہے جو مرتے دم تک حسین کو اپنا امام مانے. امام حسین علیہ السلام کے آنے کا ایک مقصد ہے. بس میں چند جملے آج کے مناسبت سے عرض کروں گا. دوسرا مقصد کوفے والوں کے خط تھے، اتمام حجت تھا، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اے نواسہ رسول اگر آپ نہ آئے تو ہم قیامت کے دن تیرے نانے کی بارگاہ میں کہہ دیں گے ہم نے حسین کو بلایا تھا. حسین نہیں آئے تھے. امام حسین اتمام حجت کرنا چاہتے تھے. علی نے بھی اتمام حجت کے لیے اقتدار سنبھالا تھا. علی کو بھی ضرورت نہیں رہی تھی اقتدار کی. اقتدار محتاج ہے امامت کا، امامت محتاج نہیں ہے اقتدار کی. اقتدار محتاج ہے نبوت کا، نبوت محتاج نہیں ہوتی اقتدار کی. فرعون حکومت پہ ہے، موسیٰ حکومت پہ نہیں ہے لیکن نبی موسیٰ ہے. نمرود حکومت پہ ہے، ابراہیم حکومت پہ نہیں ہے لیکن ابراہیم نبی ہے. اسی طرح علی اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی علی امام تھا. حسین اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی حسین امام تھا. امام حسین پہ واجب ہو گیا کہ میں جاؤں. جس طرح جناب علی کو نے کہہ دیا کہ اے علی ہم قیامت کے دن کہیں گے اللہ کے رسول کے سامنے ہم تو 3 دن علی کے دروازے پہ بیٹھے رہے. علی نے قبول نہیں کیا تھا اور علی کو معلوم تھا میں کیسے قبول کروں، یہ تو ظلم و جور کے عادی ہو چکے ہیں، مجھے بھی مجبور کریں گے ظلم و جور پہ. جس طرح علی نے مجبور ہو کے اقتدار سنبھالا تھا اسی طرح حسین نے مجبور ہو کے کوفہ نظارہ کیا. تیسری وجہ امام حسین نے وہ اپنے وصیت نامے میں بیان فرما دی تھی انی لم اخرج باطلا ولا عاصیا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید. عزادارو یہ حسین کا بار بار فرمان پڑا جا رہا ہے، ہر سنے سے پڑھا جا رہا ہے کہ حسین نکلے تھے اصلاح کے لیے. تو اب ہمارا کیا پروگرام ہے، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ حسین کے مقصد کی تکبیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے، ورنہ یہ عاشور کا منانا، یہ عزاداری کا برپا کرنا، یہ کالے لباس پہننا، یہ سر ننگے ہونا ہمارے امام حسین علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. حسین تب راضی ہوں گے جب حسین کی اسی آواز میں آپ لبیک کہیں گے حسین تو چاہتا تھا نانے کی امت کی اصلاح، جتنا ہمارے مقدور میں ہے ہم خود بھی مصلح بنیں گے، ہم خود بھی صالح بنیں گے اور اپنی اولاد کو اپنے آباد کو بھی صالح بنانے کی کوشش کریں گے. اس مقصد کو لے کے حسین آگے بڑھے. امر بالمعروف کا جملہ کیسا کڑوا ہو گیا ہے مومنوں کے اندر. جو یہ امر بالمعروف کی بات آتی ہے مومنوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. عزادارو حسینی ایسے ہوتے ہیں کیا حسینیوں کا ایسا ہونا چاہیے؟ جن عزاداروں کا امام بابا کے توہل کہہ رہا ہے میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں. آج میں امر بالمعروف کی بات سنتے ہوئے طبیعت ان کی پریشان ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں دور چلے گئے ہم؟ کیوں ہم حسین سے اتنا دور نکل گئے ہیں؟ کیوں ہم قرآن سے اتنا دور نکل گئے ہیں؟ حسین کا مقصد ہے. اسی خاطر سے حسین نے ترجیح دی امر بالمعروف ہو، نانے کا مدینہ اگر رہتا ہے تو رہ جائے. ماں زہرا کی قبر پہ اگر کوئی چراغ جلانے والا نہیں رہے تو نہ رہے. حسین امر بالمعروف کرے گا، حسین اپنے نانے کے دین کو بچائے گا. آئے مکہ میں دیکھا مکہ والے ساتھ نہیں دیتے، بیت اللہ کو سلام کر کے کہتے اللہ کا گھر تو محفوظ رہے. حج لوگ پڑھتے رہیں گے حسین کا خدا حافظ. حسین چلے، حسین کا ساتھ دے رہی ہے حسین کی بہن، حسین کا ساتھ دے رہے ہیں حسین
حسین کے جوان جا رہے ہیں جنگلوں کو کراس کرتے ہوئے، جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے پہنچتے ہیں ایک ایسی منزل پہ، حسین کے سامنے کربلا کا میدان ہے، گھوڑے پہ سوار ہے حسین۔ خدا کرے ایسے جوان ہماری امت میں رہے، اگر ایسے جوان ہوں گے جیسے حسین کا جوان تھا، اس کے پیروکار ہمارے پاس ہوں گے تو یقیناً ہماری یہ قوم کامیاب ہے۔ اکبر کی سیرت کو زندہ کرو۔ امام حسین کو نیند آ گئی، اپنے راہوار پہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہے، چلتے ہوئے حسین کو نیند آ گئی۔ حسین کی پریشانی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا حسین پریشان ہے۔ راتوں کو حسین کو نیند نہیں آتی، دن کو حسین کو نیند نہیں آتی، سواری پہ حسین ہے اور حسین کو نیند آ گئی۔ اچانک آنکھ کھلی اور پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب اکبر پوچھتے بابا یہ انا للہ آپ نے پڑھا اس موقع پہ کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، عالم خواب میں میں نے دیکھا آواز آ رہی ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف رخ کیے ہوئے آ رہی ہے۔ تو اب جناب اکبر نے بابا کو حوصلہ کس طریقے سے دیا؟ کہتے بابا یہ مجھے بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دیکھیں معرفت اکبر کو پہچانیے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں بیٹا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ کہتے بابا لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ حسین کا اپنا آگے بڑھتا ہے، آگے ہور آ جاتا ہے اور روک لیتا ہے حسین کا اپنے کو۔ جب روکتا ہے امام حسین فرماتے ہیں اور یہ نماز کا وقت ہو گیا، ازاداروں دیکھو ازاداری کے بہانے نماز کو پامال کیا جا رہا ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، جا تو اپنے لشکر کو نماز پڑھا۔ اور جہاں میں کہتا ہوں حسین نے اتحاد امت اسلام کا درس دیا ہے، اسے مجبور نہیں کرتے کہ میرے پیچھے نماز پڑھ، کہتے نہیں تو جا، تیرا اپنا مسلک میرا اپنا مسلک، تو اپنے مسلک والوں کو نماز پڑھا، میں اپنے مسلک والوں کو نماز پڑھاتا ہوں۔ تو آج اگر کوئی لیڈر، آج اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو اسے اتحاد بین المسلمین کا حامی سمجھنا چاہیے، اسے کسی فرقے کا تابعدار نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا جا تو اپنے لشکر کو نماز پڑھا، میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن کیا عرفان ہے اس تازہ آزاد ہونے والے حر کا؟ کہتا ہے حسین یہ ہو سکتا ہے بطول کا بیٹا بھی موجود ہو اور حر اکیلے جا کے نماز پڑھائے، میری نماز حسین کے بغیر ہو نہیں سکتی، میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھی مولا حسین کے پیچھے، نماز ختم ہوئی، مولا حسین نے فرمایا آپ لشکر کا رخ رکھو کوفہ کی جانب، کوفہ کی جانب لشکر کا رخ ہوا اور آگے آ گیا، اور آگے کہتا ہے حسین آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ نماز پڑھ لو اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ میرا کیا پروگرام ہے؟ امام فرماتے ہیں یہی تو بتا رہا ہوں کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، میں کوفہ جاؤں گا۔ آپ ہور نے جرأت کی، ہور نے کہا مجھے تو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اپنے حاکم کی طرف سے میں تو نہیں جانے دوں گا۔ امام نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں، جس کی جرأت ہے مجھے روکے۔ اب ہور نے جرأت کی اور حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس نے ہاتھ ڈالا نا، اب خدا جانے وہ حسین جو صابر حسین تھا اس کے ذہن میں کیا آیا؟ کہتے ہیں سر کو لٹ کا امو کا یا ہور، اے ہور تیری ماں تیرے کام میں بیٹھے، تیرے ماتم میں بیٹھے، تجھے کیسے جرأت ہوئی تو نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا؟ ہور نے ہاتھ چھوڑ دیا اور کہتا ہے حسین یہ دو جملے تھے، یہ دو احترام تھے ہور کے جو ہور کی نجات کا باعث بن گئے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنے اپنے مذہب پہ رہے ہر کوئی بھی، لیکن یاد رکھ حسین کے احترام کو مد نظر رکھ، ہو سکتا ہے موت کے وقت بھی تجھے حسین کی محبت نصیب ہو جائے۔ ہور نے ہاتھ ہٹا لیا
پیچھے آ کے کہتا ہے حسین میں عرب ہوں اور عرب ایسا طرح برداشت نہیں کر سکتے. خدا کی قسم کائنات میں اگر کوئی اور شخص ہوتا تو میں اسے بڑھ کے جواب دیتا, لیکن حسین میں کیسے کروں, تیری ماں بطول ہے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بطول تیرے حسین کے غم میں بیٹھے. امام حسین نے بھی کہہ دیا کہا اور اگر یہ بات ہے تو یہ نبی دکھا رہا ہے تو اب تو بتا میں کہاں بیٹھا ہوں. کہتے کہ مولا شہر کو چھوڑ دے اور جہاں جانا چاہتے ہیں میں راضی. امام حسین نے رخ کیا کربلا کا, اور کربلا کا تو وعدہ تھا حسین کے ساتھ. جب سرزمین کربلا میں حسین کا گھوڑا پہنچا تو رک گئے قدم حسین کے گھوڑے کے, آگے نہ بڑھے قدم. امام حسین نے دوسرا گھوڑا تبدیل کیا, گھوڑے نے قدم نہ اٹھائے, تیسرا گھوڑا تبدیل کیا. روایت میں ملتا ہے 7 گھوڑے تبدیل ہوئے. جب 7ویں گھوڑے نے بھی قدم نہ اٹھایا تو مولا حسین فرماتے ہیں اس آبادی میں کوئی اگر تجربہ کار بزرگ رہتا ہو تو لے آؤ. لے آئے بنی اسد کے قبیلے سے بزرگ کو. امام فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے. حسین کو وہ وعدہ یاد آیا جو مانا کے ساتھ کیا تھا. کہتے مولا اس کے تو بہت سارے نام ہیں, اس کا ایک نام ہے غازریہ. امام فرماتے کوئی اور نام. کہتے مولا اسے ہم شط فرات بھی کہتے ہیں. امام انتظار میں کسی اور نام. امام فرماتے کوئی اور نام. کہتے مولا ہم اسے نئے نوا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ امام فرماتے کوئی اور نام. کہتے مولا میں بزرگوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ اس سرزمین سے انبیاء بھی گزرا کرتے تھے. جب نبی اس سرزمین سے گزرتے اور ان پہ مصیبتیں نازل ہوتی تو وہ کہتے تھے ہاں تو کربل و بلا, یہ تو کرب و بلا کی سرزمین ہے. اللہ جب حسین نے سنا نا اس زمین کا نام کرب و بلا ہے, گھوڑے سے نیچے اتر آئے, تھوڑی سی مٹی اٹھائی, خوشبو محسوس کی اور کہتے ہیں ہاں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں اور طلحہ ہے بطول کا بیٹا, طلحہ ہے رسول کا بیٹا. عزیزانو ملتا ہے تاریخ میں حسین نے ایک خط لکھا. کسے خط لکھا؟ لکھنا نہیں چاہتے تھے, جو بھی آئے حسین کے پاس خود آ گئے, اس لیے کہ سب نے آنا تھا. لیکن جب 5 تاریخ ہوئی نا, کہتے جو حسین کی حصہ دار تھے وہ بہن آگے آتے. آگے کہتی ہے کہ ویر یہ سارے دشمن کے لشکر میں لشکر آ رہے ہیں. کبھی اعلان ہوتا ہے 1000 کا لشکر آیا, کبھی اعلان ہوتا ہے 4000 کا لشکر آیا. کیا حسین تیرا کوئی نہیں ہے جسے تو بھی بلا لیتا؟ مولا حسین فرماتے ہیں ہاں بہن میرے بھی ہے اور وہ آ جائے گی. بہن کہتی ہے نہیں بھائی حسین میرا جی چاہتا ہے تو کسی کو خط لکھتا. امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں خط لکھتا ہوں. بہن کا دل رکھنے کے لیے حسین نے قلم منگوایا اور کاغذ منگوایا. شکر ہے اس وقت حسین کو قلم دینے والے بھی موجود تھے اور حسین کو کاغذ دینے والے بھی موجود تھے. امام حسین نے جلدی میں خط لکھا. خط کی بہت مختصر سطریں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب المظاہر. حبیب نیچے لکھا حبیب تجھے معلوم ہونا چاہیے ہم کربلا میں پہنچ گئے. حبیب تو سے زیادہ ہماری رسول کے ساتھ کرابر کو کوئی اور نہیں جانتا.
حبیب اگر تجھ سے ہو سکے تو جلدی ہمیں یہاں پہ کربلا میں پا دے۔ حسین نے خط کو بند کیا، قاسم کے ہاتھ میں دے رہے تھے، بہن نے پوچھ لیا بھیا حسین مجھے خط کی تحریر تو سنا دیجیے۔ امام حسین نے خط کی تحریر سنائی۔ بی بی فرماتی ہے بھیا اگر ناراض نہ ہو تو میری طرف سے ایک جملہ تو اضافہ کر دے۔ امام فرماتے کیا جملہ لکھوں؟ بی بی فرماتی ہے اس خط کے نیچے لکھو الاجل 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 حبیب بھیا اگر پہنچنا ہے تو 10 محرم سے پہلے پہنچو ورنہ ہم اجڑ جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ ادادارو یہ حسین نے خط لکھا، حسین کا خط ملا، حبیب آ گئے، سارے جمع ہو گئے، آج کی رات مذاکرات ختم ہو گئے، 9 کا دن چڑھا، فوجوں نے حسین کے قیام کا رخ کیا، 1 رات کی مہلت ملی، ہر مستور اپنی قربانی کو تیار کرنے میں مصروف رہی۔ عزاداروں پر اس طرح میں گزری یہ رات جو گزر گئی، لیکن شکر ہے ہر مزدور کے پاس اگر بیٹا تھا تو بیٹا موجود، اگر اس کا سردار تھا تو سردار موجود۔ عزاداروں آج کا یہ دن طلوع ہوا اور حسین کی قربانیاں شروع ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں لیکن حسین اب تک جنگ کو ٹالتے آ رہے ہیں۔ حسین نے کیا کیا؟ جب صبح ہوئی نا حسین نے نانا کی عبا پہنی، نانا کا لباس سر میں تن کیا، نانا کا عبا سر پہ رکھا، نانا کا قرآن کھولا، گھوڑے پہ نہیں ناکا پہ جو عمر کی علامت ہے سوار ہوئے، لشکر کے سامنے آ گئے، خطبہ دے کے کہتے ہیں ایھا الناس لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے میرے سوالوں کے جواب دو، مجھے بتاؤ اس پوری روح زمین میں کوئی اور ہے جو دعویٰ کر کے کہہ سکے میں نواسہ رسول ہوں؟ کہتے نہیں حسین تو نواسہ رسول ہے۔ فرماتے مجھے بتاؤ میرے علاوہ کوئی اس زمین پہ ہے جس کے متعلق میرے نانا نے فرمایا ہو کہ ہوا سید و شباب اہل الجنہ میرا بھائی حسن تھا، یا میں ہوں جس کے متعلق میرے نانا نے فرمایا ہے یہ جوانان جنت کا سردار ہے؟ کہتے ہیں حسین تو ہے۔ فرماتے ہیں تو اب مجھے بتاؤ کہ میں نے کوئی شریعت تبدیل کی ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ جنگ کر رہے ہو؟ سنت رسول کو میں نے تبدیل کر دیا ہے، یا میرا تمہارا میرے اوپر کوئی حق بنتا ہے جو مجھ سے حق لینا چاہتے ہو؟ کچھ لوگ تو خاموش ہو گئے، لیکن جن کے اندر بغض علی موجود تھا، ابھی مخلف کی روایت کے لفظ ہیں، کہتے حسین تو ہے زہرا کا بیٹا، ہم تیرے ساتھ نہ لڑتے، لیکن ایک طرف سے زہرا کا بیٹا ہے، ایک طرف سے علی کا بیٹا ہے، نحن نقاتلو کا بغضا و عنادا بابی کا علی ابن ابی طالب، علی ہم نے تو اس سے بدلہ لینا ہے تیرے بابا علی کا جو بدر میں لڑتا رہا ہے۔ آپ امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو میں جاتا ہوں، میں تیاری کرتا ہوں۔ عزادارو حسین نے جوان بھیجنا شروع کیے، جوان جاتے تھے اور آواز دے کے کہتے تھے مولا حسین ہم نے گھوڑے کی نیند چھوڑ دی۔ حسین پہنچتے، اس جوان کے سرحانے پہنچتے، اس جوان کو لے آتے، اٹھاتے رہے لاش حسین، 72 لاشیں حسین نے اٹھایا، لبیک کہتے رہے، کسی کی لاش پہ اٹھ کے گئے، بیٹھ کے گئے، کسی کی لاش پہ زانو بازو پہنچے، کسی کی لاش پہ کہا ان کا سراساری۔ عزادارو جب ساری قربانیاں حسین دے چکے تو ایک دفعہ حسین نے آواز دی حل میں ناصرین یا رسول اللہ، ایک بچے نے آواز دی بابا میں میدان میں تو نہیں جا سکتا، بابا مجھے خود لے جائیے۔ اجرکم اللہ۔ حسین لے گئے اپنی اس آخری قربانی کو بھی میدان میں، جب میدان
अजर अल्लाह। अज़ादारों, मिलता है रिवायत के अंदर हुसैन ने एक दफा विदा नहीं किया, 5 दफा हुसैन आए ख़याम हुसैनी में और कहा या ज़ैनब व या उम्मा कुलसूम व या सुकैना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम ओ अहले हराम, जिसके बेटे मारे गए उसका आखिरी सलाम। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, हुसैन आए, एक दफा कहाँ पे आए देखा नज़र जमीन वजह सारन, हुसैन ने दाएं देखा, हुसैन ने बाएं देखा, देखा भाइयों के खैमे खाली है, देखते हैं बेटों के खैमे खाली है, देखते हैं असहाब के खैमे खाली है। अज़ादारों, एक दफा मक्तल की तरफ निगाह करके कहते हैं या मुस्लिम या हाली या हबीब या इब्न अली या अबुल फज़ल अब्बास, ओ मेरे जवानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा ईमान आवाज़ दे रहा है, उठो, हुसैन को सवार करने वाला कोई नहीं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, ये आवाज़ पड़ी हमारे इमाम सज्जाद के कानों पे, बकाना मरीज़ान बकाना बिशिद्दतिल मरज़। सज्जाद को वक्त पे बचते आवाज़ दे के कहते हैं या अम्मती ज़ैनब ओ फूफी ज़ैनब, ईदीनी बिल असा व बिस्सैफ। अम्मा, मेरा मामा गरीब हो गया है, अम्मा मुझे ऐसा उठा दो, अम्मा मुझे तलवार उठा दो, मैं अपने रसूल की मदद के लिए जाता हूँ। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, हुसैन आए, इस बेटे के सिरहाने बैठ गए, कहते हैं बेटा, बेटा तू इमामत का वारिस है, बेटा तूने बाजार जाना है, बेटा तूने दरबार जाना है, बेटा इन यतीमों को आसरा तूने देना है, बेटा इन बेवाओं का आसरा तुम हो। अज़ादारों, अब तो मुझ में हौसला नहीं रहा। अज़ादारों, अपने बेटे से रुखसत ले ली, अब आगे बढ़े। हुसैन राहवार पे सवार है, तरीक़ुल मुक़ावा वाले लिखते हैं हुसैन का घोड़ा जा रहा था, इतने में घोड़े के कदम रुक गए। हुसैन ने देखा एक छोटी बच्ची है, घोड़े के सूंड में हाथ रखा हुआ, कह दिया बाबा मैंने आपसे कलाम करना है। अज़ादारों, मौला हुसैन फरमाते हैं बेटी मुझे देर हो रही है, कहती है नहीं बाबा, जब तक घोड़े की जीन नहीं छोड़ोगे मैं जाने नहीं दूंगी। अज़ादारों, लाडली के कहने पे हुसैन ने घोड़े की जीन छोड़ दी, कहा